السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقی والعفاف والغنی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلے چل رہے ہیں بیانات کے، اس میں موضوع چل رہا ہے وجوہات محبت، یعنی محبت کے وجہ کیا ہیں۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ جو شدید کا لفظ ہے یہ ہمیں کچھ بتا رہا ہے، یہ نہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، نہیں، محبت تو انسان کے دل میں بہت چیزوں کی ہوتی ہے۔ دیکھیں، مال سے محبت ہے نا، اولاد سے محبت ہے نا، ماں باپ سے محبت بھی تو ہوتی ہے، پیر اور استاد سے محبت ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک قدرتی سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ان محبتوں سے منع نہیں کیا، ان کی احبت زیادہ محبت سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ سورہ توبہ کی 24ویں آیت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر پکڑ آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز
کے اوپر غالب ہونی چاہیے، یعنی یہ محبتیں رہیں، لیکن جب اللہ کی طرف جانے کا وقت آئے تو انسان ان محبتوں پر پاؤں رکھ کر آگے نکل جائے۔ اگر یہ محبتیں اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے لگ جائیں تو اے مومن ان محبتوں کو ٹھوکر لگا اور اپنے پروردگار کے راستے پر قدم بڑھاتا چلا جا۔ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت سے شدید محبت کرتا ہے تو ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے بھی کیسے کیسے گزرے ہیں، ان کے واقعات پڑھ کر بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چراتے ہوئے جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے قریب سے گزرا، اور گزرتے ہوئے اس نے کہا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے ایسے پیارے انداز سے اللہ رب العزت کی تعریف کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل اٹھا اور وہیں رک گئے۔ فرمایا اے بھائی، جو کچھ کہا ہے ذرا ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے۔ اس آدمی نے کہا جناب اس کے بدلے میں کیا دیں گے آپ؟ فرمایا میرا یہ بکریوں کا آدھا ریوڑ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس آدمی نے پھر ایک مرتبہ کہہ دیا کہ سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جو کچھ کہا ہے ذرا ایک مرتبہ پھر کہہ دے، اللہ کے بندے میرا دل مچل رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جناب اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ فرمایا میرا یہ بکریوں کا آدھا ریوڑ آپ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ اس نے پھر ایک مرتبہ کہہ دیا۔ اب بجائے جذبات ٹھنڈے ہونے کی محبت کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ دل نے چاہا پھر ایک مرتبہ ان سے سن لوں، چنانچہ کہا اے بھائی ایک مرتبہ پھر کہہ دے۔ اس نے پوچھا جناب اب کیا دیں گے؟ فرمایا بقیہ آدھا ریوڑ بھی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے پھر یہ الفاظ کہہ دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں اور بھی زیادہ رس گھل گیا اور دل مچل اٹھا اور فرمایا اے بھائی ایک مرتبہ یہ الفاظ پھر کہہ دے۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ اس نے کہا اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ فرمایا میرے پاس بکریاں تو نہیں ہیں، وہ تو میں آپ کے حوالے کر چکا ہوں، مگر آپ کو بکریاں چرانے والے کی ضرورت تو ہوگی۔ اے بھائی اے دوست، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا۔ تو ایک مرتبہ یہ الفاظ پھر کہہ دے۔ اس نے کہا اے ابراہیم آپ کو مبارک ہو، میں تو اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ جاؤ میرے خلیل کے پاس، اس کے سامنے میرا نام لو اس طریقے سے، اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جن کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے وہ یوں اس کے نام پر قربان ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دو تابعی تھے، ان کو ایک مرتبہ ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا اور ان سے کہا کہ ہمارے دین کو قبول کر لو ورنہ ہم آپ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، کر لے جو تو کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے ان میں سے ایک کو تیل میں ڈال دیا۔ جب ایک کو تیل میں ڈالا
تو دوسرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ یہ خوف زدہ ہو گیا ہے، چنانچہ وہ کہنے لگا، اچھا اگر آپ میری بات مان لیں تو میں آپ کو تیل میں نہیں ڈالوں گا۔ وہ کہنے لگے، او عقل کے اندھے، کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تو مجھے جلتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا؟ اس نے کہا، تو اور کیا؟ کہنے لگے، نہیں، مجھے تو یہ خیال آ گیا تھا جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بادشاہ نے کہا، پھر بتاؤ کون سا خیال آیا؟ کہنے لگے، میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ تیری تو ایک ہی جان ہے، تجھے جب ایک مرتبہ تیل میں ڈالا جائے گا تو تیری جان تو نکل جائے گی۔ اے کاش تیرے جسم پر جتنے بال ہیں تیری اتنی جانیں ہوتی، تجھے اتنی مرتبہ تیل میں ڈالا جاتا اور تو اتنی جانوں کا نذرانہ رب ذوالجلال کے حوالے کر جاتا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اے رب ذوالجلال، یہ کیسی محبت ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ ہوتی ہے محبت کہ جان دی اللہ رب العزت کے نام پر، اور پھر یہ کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان بھی رب کے نام پر قربان کرتے ہیں، اور احسان بھی اللہ تعالیٰ کا مانتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے ہم سے یہ نذرانہ قبول کیا۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، اس قسم کے نذرانے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور پروردگار ان کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو وہ اعمال بھی بنا سوار کے کرتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کے حضور ایسا عمل پہنچے کہ پروردگار کی رضا حاصل ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ درہم و دینار کو بیٹھی دھو رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، عائشہ تم درہم کو بیٹھی دھو رہی ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ ہی کی زبانی سنا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں درہم و دینار دیتا ہے کسی فقیر کو، تو وہ درہم اس فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی، میں اس وقت سے درہم و دینار کو دھو کر پاک صاف کر کے دیتی ہوں تاکہ پاک مال میرے پروردگار کے ہاتھوں میں جائے اور میرے پروردگار کے ہاتھوں کو میل کچیل نہ لگے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے، کیا سوچنے کا ڈھنگ ہے، دیکھیے ذرا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب اپنے بچے کی کہیں منگنی کریں تو وہاں اگر پھل کی ٹوکری بھی بھیجنی ہو تو اس کی گفٹ پیکنگ کروا کے بھیجتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر پھل ہوتے ہیں، مگر اس کو بھی محبت کے اظہار کی خاطر خوبصورت بنا کے بھیجتے ہیں کہ جی یہ ان کے ہاں جائے گا تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ جس طرح آج دنیا میں بہت لوگ محبت کے اظہار کے لیے اپنے تحفے کو خوبصورت چیزوں میں لپیٹ کر بھیجتے ہیں، بالکل اسی طرح مومن بھی اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے اپنے عملوں کو محبت میں لپیٹ کر اپنے اللہ رب العزت کے حضور بھیج رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنی نمازوں کی گفٹ پیکنگ کرتے ہیں کہ میری نماز بھی اللہ کے حضور پیش ہونی ہے، وہ بنا سوار کے عمل کرتے ہیں اور پھر دل میں کہتے ہیں میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ وہ نیک عملوں کو بنا سوار کر بھی کر رہے ہوتے ہیں
اور اللہ کی رضا کے لیے ہر وقت ڈر رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ان کی قبولیت مانگتے رہتے ہیں۔ پھر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہی فرق ہے ایک عام بندے کی نماز میں اور اولیاء اللہ کی نماز میں۔ رکعتوں کے حساب سے تو دونوں کی نماز ایک جیسی ہوتی ہے، ارکان کے حساب سے ایک جیسی ہوتی ہے، الفاظ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر اس نماز کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔ جب اللہ والے نماز پڑھتے ہیں تو وہ دنیا سے کٹ چکے ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی جو ہے عبادت کا طریقہ ایک کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، یہ جو ہے بندے کے عمل پر منحصر ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے ایک مرتبہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، اس وقت اٹھتی جوانی تھی، ابھی پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ فرمانے لگے، اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے پوچھ لیا، حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں؟ فرمایا، میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اللہ رب العزت کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، اب میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ کاش ہمیں بھی کوئی ایسا سجدہ نصیب ہو جاتا، ان کی نمازیں ایسی ہوتیں، اور ایک ہم نمازیں پڑھتے ہیں اجر و ثواب کی نیت سے، تبھی تو کہنا پڑتا ہے نا، اشراق پڑھ لو، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، مگر اللہ والے ثواب کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ تو سواد کی وجہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی مزہ ان کو مزہ آتا ہے اس میں جو ہے پروردگار کے ساتھ جو ہے راز و نیاز کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ان کو تو جو ہے مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور بندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ سمجھیے ان کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ عشق والوں کو یہ کیا پتہ کہ حساب و کتاب کیا ہوتا ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی محبت میں سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی میرے اوپر مہربانی ہو گئی تو میں یوں عرض کر دوں گا، اللہ نہ حور چاہیے نہ قصور چاہیے، مجھے تو آپ کے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کتنا مزہ آتا ہوگا ان کے انداز میں، ان کے سوچنے کے ڈھنگ ہی میں۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد الواحد کے ایک مرید بات کر رہے تھے کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا، حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے، کیا جنت میں نماز نہیں ہوگی؟ اس نے کہا، حضرت جنت میں تو نماز نہیں ہوگی۔ فرمانے لگے، اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ان کے عمل ایسے ہوتے ہیں۔ لہذا رات کے آخری پہر میں وہ اس محبت کو نبھانے کے لیے اپنے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہوں، رات کے آخری پہر میں ان کے بستر ان کو اچھال دیتے ہیں۔ فَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ
عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ رات کے اس وقت میں سو نہیں سکتے، اس وقت بڑے سے نظریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے اس وقت میں ان کو نیند نہیں آتی، وہ اس وقت میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ سبحان اللہ، وہ لوگ شب زندہ دار ہوتے ہیں، رہبان باللیل و فرسان بالنہار، رات کے راہب اور دن کے مجاہد۔ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ عبادت مبتدی کے حق میں دوا کی مانند ہے اور منتہی کے حق میں غذا کی مانند ہے۔ بچوں اور عورتوں کو دیکھو، ان کے لیے دوا پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کھانسی کا شربت پینے کے لیے بچے منہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں پیا نہیں جاتا، ان کو گولیاں کھانی پڑیں تو کہتے ہیں جی ہم سے نہیں کھائی جاتی، اور اگر ان سے کہو کہ یہ آئس کریم کھاؤ تو وہ کہیں گے ایک اور بھی لاؤ، میں کھانے کے لیے تیار۔ یعنی دوا کھانی مشکل اور غذا کھانی آسان۔ اگر ایک ماں سارا دن کام کر کے تھکی ہوئی ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کے کہتی ہے اب مجھے کوئی بھی نہ جگائے، نہ کوئی ڈسٹرب کرے، میں تو سو رہی ہوں، بہت زیادہ تھک گئی ہوں، وہ سو جائے، ابھی اسے سوئے ہوئے 10 منٹ گزرے ہوئے ہوں گے کہ اتنے میں اس کا ایک جوان بیٹا جو پردیس میں گیا ہوا تھا وہ اچانک گھر آ جائے، تو جیسے ہی وہ اس کی آواز سنتی ہے ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، اب اس کو پیار بھی کر رہی ہوتی ہے، اس کے پاس بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، باتیں کر رہی ہوتی ہے، حشاش بشاش نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب بیٹی پوچھتی ہے امی آپ تو کہہ رہی تھی کہ میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے کوئی نہ جگائے، اب آپ کی نیند کا کیا بنا؟ کہے گی بیٹی یہ میرا بیٹا آیا ہے، بس اس کی آواز سن کر میری تو نیند ہی غائب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جس طرح بیٹے سے گفتگو کر کے ماں کی نیند غائب ہو جاتی ہے، اسی طرح رات کو اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر کے بندے کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ ان کو نیند نہیں ستاتی بلکہ انہیں تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہی وجہ تھی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ 2 رکعت کی نیت باندھی۔ سردی کی لمبی رات تھی، جب سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا کہ تہجد کا وقت ختم ہو کر صبح صادق کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دعا مانگی، اللہ میں نے تو 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہیں کہ میری 2 رکعت میں ہی تیری رات ختم ہو گئی۔ ان کو تو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا، کس لیے؟ اس لیے کہ ان کو اللہ رب العزت سے محبت تھی، ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کا دھیان رہتا تھا۔ اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے تھے اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔
حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ان کو ایک نوجوان ملا، اس نے کہا حضرت سنائیے کیا حال ہے؟ حضرت کی انہی دنوں پینشن ہوئی تھی، ملازمت سے چھٹی ہو گئی تھی۔ حضرت نے شعر میں جواب دیا، فرمایا پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی ہے اپنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا انداز ہے یہ۔ اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ اس کو کہتے ہیں توجہ اللہ، انابت اللہ، رجوع اللہ۔ اس کا دوسرا نام ہے ذکر اللہ، اور یہی کیفیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار نصیب ہو جائے، پھر عبادت کا کچھ اور مزہ ہوگا اور اعمال کی کچھ اور کیفیت ہوگی۔ اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگیے۔ اس دور میں اللہ سے مال مانگنے والے بڑے، کاروبار مانگنے والے بڑے، گھر بار مانگنے والے بڑے، خوبصورت بیوی مانگنے والے بڑے، اونچے عہدے مانگنے والے بڑے، لیکن آج کے دور میں اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی دونوں دعاؤں میں اللہ رب العزت سے اللہ کو مانگا کریں گے، اللہ رب العزت سے اللہ ہی کو مانگا کریں۔ ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دی گئی، اللہم انی اسألک منک، اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، سبحان اللہ، آپ کی محبت چاہتا ہوں، آپ کی رضا چاہتا ہوں، آپ کی بقا، آپ کی لقا چاہتا ہوں، اور اللہ کی محبت بھی بڑی چیز ہے۔ بھائیو، عزیزو، دوستو، موضوع چل رہا ہے، وقت کافی ہو رہا ہے، اس لیے موضوع کو یہیں روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اس موضوع کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ان تمام کہے ہوئے باتوں کو سن کر، ان بزرگوں کے واقعات کو پڑھ کر، اور پروردگار اللہ رب العزت سے پکی اور سچی محبت پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ہمارا اپنا دل اللہ کی عبادت میں لگائیں اور اللہ سے سچا عشق پیدا کریں اپنے دل میں، اور ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اپنے دلوں کے اندر قائم رکھیں۔ پروردگار ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ استطاعت عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے کھول دے، ہمارے دلوں کے اندر پروردگار اپنی محبت کی چاشنی گھول دے۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔